ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ جب وہ وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور تیزی سے بات کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام میں نے یہاں ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں سے واپس ہی جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو، یہ میری بیوی بھی ہے، یہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے، میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، یہ میری دوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو صاف بھی کرتی ہے، یہ میرے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ جب یہ گھر کی باورچن بن جاتی ہے، دوبن بن جاتی ہے، یہ اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں آرام سے نہیں سن سکتا؟ اس کے بعد وہ صحابی کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دل کی گڑا کھول دی۔ جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو آرام سے سنوں گا۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کے حالات کے مطابق مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے اور عورتوں کی زبانیں بھی قابو میں نہیں ہوتی۔ یہی چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر بیٹھتی ہیں، جس پر خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس طرح بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ کئی معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں اور اس چیز کا احساس ان لوگوں کو بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اگر مرد بات کر رہا ہو تو عورت خاموشی سے سنے۔ اگر عورتیں غصے سے بات کر رہی ہوں تو بڑے آرام اور پیار سے پیش آئیں۔ دیکھیے گا سب معاملات بآسانی حل ہو جائیں گے اور گھروں میں خوشی کی لہریں دوڑ پڑیں گی۔